تمہارے دشمن در حقیقت تمہاری دوا ہیں، تمہارے لیے فائدہ مند اور تمہارے دوست ہیں، کیونکہ تم ان سے بھاگ کر تنہائی اختیار کرتے ہو اور اللہ کے فضل کی مدد کو پکارتے ہو۔ تمہارے دوست در حقیقت تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے حضور سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ مشغول، یعنی تمہارے دشمن تمہارے اللہ سے قریب ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں اور تمہارے دوست تمہارے اللہ سے دور ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح دشمن دوست ہوئے اور دوست دشمن۔ ڈاکٹروں کو طب کا علم ہوتا ہے اور وہ تمہاری بیماری کے بارے میں تم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، سو وہ تمہارے چہرے کے رنگ، نبض اور سانس سے تمہاری ہر بیماری جان جاتے ہیں، جبکہ تم اس طرح اپنی بیماری خود نہیں جان پاتے۔ تو کیا روحانی ڈاکٹر دنیا میں تمہاری روحانی بیماری بغیر بتائے نہیں جانچ سکتے؟ وہ تمہاری نبض، آنکھوں اور چہرے کے رنگ سے فوراً ہزاروں روحانی بیماریوں کو جان جاتے ہیں۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، اس دنیا کو ٹھکرانے کے منصوبے اللہ کی عنایت ہیں۔ اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ قیدی قید خانے سے آزاد ہونے کے لیے اس میں سوراخ بنائے۔ اگر وہ سوراخ میں خود ہی رکاوٹ ڈالے تو یہ احمقانہ منصوبہ ہوگا۔ یعنی انسان دنیا میں قیدی کی طرح ہے، اگر ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کی طلب کریں تو ہم در حقیقت اس کے اور بھی قیدی بن رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ دنیا کی طلب چھوڑ دی جائے اور قید سے آزاد ہوا جائے۔ قید خانے میں سیٹل ہونے کی آرزو بے وقوفی ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا جب پانی میں غرق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ میرا خاندان محفوظ رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سفید اور وہ نیلا ہے؟ یعنی تم نیک اور وہ بد ہے۔ جب دانت کو کیڑا لگ جائے تو وہ دانت نہیں رہتا، اس کو دور کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ وہ دوسرے دانتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ روحوں کو ہر رات اس پنجرے یعنی جسم کی قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ کسی غم، فائدے اور نقصانات کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ یہی کیفیت صوفیوں کی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ دن رات دنیاوی معاملات میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک قلم کی مانند جو خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں، جسے اللہ جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی حیثیت میں دنیاوی معاملات سے دور ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ دھوکے بازی اور کینہ پروری میں تمام آدمیوں سے بدتر یہ آدمی ہے جو میرے اندر ہے۔ ہر شے اپنے ہی قسم کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کی توجہ نیک لوگوں کو لان تان کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب خدا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عاجزی کے ساتھ آنسو بہانے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور ہم کچے پھل کی طرح ہیں۔ جس طرح کچا پھل درخت سے زور سے چپکا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا سے شدت سے دل لگانا اور چپک کے رہنا کچا ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی جیسے پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، اسی طرح جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں ان میں دنیا کی محبت و خواہشیں نہیں
رہتی جبکہ جو روحانی طور پر کچے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کچے پھل کی طرح دنیا کو چھوڑتے ہی نہیں۔ ایک آنکھ والا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف حال ہی کو دیکھتا ہے، حیوانوں کی طرح آنے والے وقت سے غافل۔ دونوں آنکھوں سے انجام اور آغاز دونوں کو دیکھ لو۔ خبردار، لعنت کیے گئے شیطان کی طرح ایک آنکھ والے مت ہونا۔ یعنی شیطان نے نافرمانی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے انجام کے بارے میں ہر صورت میں سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر اور اس کے انجام کا اندازہ لگائے بغیر کرنا حیوانوں کی صفت ہے۔ عقل مند انسان ہر کام کا انجام پہلے ہی دیکھ پاتا ہے، اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ شیاطین ہماری اندرونی روح، خیال اور عقیدے سے واقف ہوتے ہیں اور چوری سے ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں مسلسل نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اندرونی راستوں کے ماہر ہیں۔ تو پھر نورانی روحیں اس دنیا میں ہماری اندرونی کیفیات سے ناواقف کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ روحیں جن کے مقام جنت میں ہیں ہمارے دلوں میں داخل ہونے کے معاملے میں شیاطین سے بھی کم تر ہو گئی ہیں؟ جو کوئی بھی تمہارا حقیقت میں دوست اور خیرخواہ ہے تمہیں وہ اپنا دشمن لگتا ہے۔ یہ تمہاری ناشکری کی بیماری کے اثرات ہیں۔ یعنی ناشکر انسان کو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو اپنے حقیقی دوست بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گمان اس کی سزا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے، ورنہ تم پر اللہ کے دائمی قہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے مسلسل ناشکری کرنے والے، اللہ نے تمہیں کتنی ہی میٹھی چیزیں دی ہیں، مگر تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ اپنی میٹھا سین کھو بیٹھتی ہیں۔ جیسے اگر ہم مال و دولت کی ناشکری کریں، حقداروں کو اس میں سے ان کا حق نہ دیں، تو اللہ ہمیں بطور ناشکری کی سزا کسی مالی نقصان سے دوچار کر دے۔ اگر ہم اولاد کی نعمت کی ناشکری کریں اور ان کی تربیت اللہ کے احکام کے مطابق نہ کریں تو اللہ ہماری اولاد کی نافرمانی بطور سزا دے۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ ہزاروں نعمتوں کے بدلے وہ تمہارے صرف ایک شکر ادا کرنے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں سر عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر صرف ایک جھکنے کو کہتا ہے۔ وہ تمہیں ٹانگیں عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر ان سے صرف عقیدت کا اظہار کرنے کو کہتا ہے۔ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمام بری خصلتیں جب ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں تو تکلیف نہیں دیتی۔ ہمیں اپنے خود کے پھوڑے سے کراہت نہیں آتی۔ ہم اسی ہاتھ سے کھانے میں انگلیاں ڈال کر کھا لیں، مگر کسی اور کا پھوڑا دیکھ کر ہم اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ بری خصلتیں بھی پھوڑوں کی طرح ہیں، خود میں ہو تو تکلیف نہیں دیتی اور دوسرے میں تھوڑی بھی ہو تو کراہت آتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے آخرت میں جزا اور سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کا نمونہ ہمیں ہر لمحہ ملتا ہے۔ جب تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ تمہاری کسی کو خوشی دینے کی جزا ہے۔ جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ کسی کو دکھ دینے کی وجہ سے ہے۔
यानी हमें अपनी नेकियों की जजा और गुनाहों की सजा आखिरत से पहले दुनिया में भी कुछ हद तक मिलती रहती है। जादू टोने में तो शैतान का नाम लिया जाता है और फिर भी फायदा हासिल होता है, मगर हम अल्लाह का नाम लेकर भी इस तरह फायदा हासिल नहीं कर पाते जैसा कि पाना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह का नाम सिर्फ जबान से लेते हैं, दिल से नहीं। यही वजह है कि अल्लाह का नाम लेकर भी हमें कम ही फायदा हासिल होता है। अगर अल्लाह का नाम हमारे दिल में जलवा गिर होता तो हमारा जिस्म पाश पाश हो जाता। यानी अगर हम सही मानों में अल्लाह को दिल से याद करें तो हैरान कुन नताइज हासिल कर सकते हैं। जहां बहता पानी होता है वहां हरियाली उगती है, जहां बहते आंसू होते हैं वहां खुदा की रहमत होती है। पानी की चेक्की की तरह नम आंखों वाले बननो ताकि तुम्हारी रूह के सहन में हरियाली उगे। यानी अल्लाह की याद में रोने और अपने गुनाहों पर नादिम होने से रूहानी तरक्की होती है। जहां अल्लाह पर तवक्कल करना जरूरी है वहां असबाब इख्तियार करना भी सुन्नत है। आपने आवाज़े बुलंद फरमाया कि ऊंट को बांध कर अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह पर तवक्कल करते वक्त असबाब से बेपरवाही मत बरतो। यानी अल्लाह पर तवक्कल के साथ साथ अपने हिस्से का काम करना भी लाजिम है। रसूल की यही तालीम है कि पहले अपने हिस्से का काम करो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा है। ज़बान रूह के दरवाजे पर लटका हुआ पर्दा है। जब हवा चलती है और पर्दा हिटता है, यानी जब तुम बोलते हो तो मालूम होता है कि इस घर में किया है। क्या वहां सोना और खजाना है या सांप और बिच्छू हैं? यानी इंसान के अल्फाज और बोलने के अंदाज से इसकी असल शख्सियत सामने आती है। अच्छे इंसान की ज़बान से अच्छी बातें जैसे शुक्र, अल्लाह रसूल की बातें, नरमी, सलाह और हिकमत वगैरह की बातें निकलती हैं, जबकि बुरे इंसान की ज़बान से बुरी बातें जैसे गीबत, चुगली, झूठ, गालियां, ताने वगैरह की बातें निकलती हैं। 100 अल्फाज के ज़रिए इंसान की असल हकीकत को जाना जा सकता है। हमारी ज़ात में हज़ारों भेड़िए, कुत्ते, फरिश्ते और शैतान हैं, यानी हमारे अंदर अच्छी और बुरी मखलूक दोनों मौजूद हैं। हम असल में क्या हैं ये इस पर मबनी है कि कौन सी मखलूक हमारी ज़ात पर गालिब है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब सोने की मिक़दार तांबे से ज़्यादा होती है तो वो तांबे की बजाय सोना बन जाता है। यानी अगर हैवानों की सिफ़ात जैसे गुस्सा, नफ़रत, हसद, बेहयाई वगैरह हम पर गालिब हों तो हम भेड़िए या शैतान हैं, और अगर फरिश्तों की सिफ़ात जैसे मोहब्बत, दरगुज़र, रहम, इनकिसारी, हया वगैरह हम पर गालिब हों तो हम फरिश्तों में से हैं। इंसान की असल ग़िज़ा अल्लाह का नूर है। जानवरों की खुराक उसके लिए नामुनासिब है। जो खुराक हम खाते हैं दरअसल वो हमारे जिस्म की नशोनुमा करती है, रूह की नहीं, जबकि हमारा वजूद हकीकत में रूह है, जिस्म नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा जिस्मानी खुराक हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमारी रूह जो हमारा असल वजूद है, इसकी नशोनुमा के लिए हमें अल्लाह के नूर यानी अल्लाह के ज़िक्र और उसकी याद और क़ुर्बत की ज़रूरत है, न कि गोश्त और सब्जियों की। तुम्हारी अपनी ज़ात का बुत तमाम बुतों की माँ है, क्योंकि ज़ाहिरी बुत सिर्फ सांप है, जबकि तुम्हारा अपना बुत अज़दा है। हम हर चीज़ से ज़्यादा अपनी खुद की ज़ात की परस्तिश करते हैं, खुद को खुदा तसव्वुर करते हैं, इसलिए ना अपनी गलतियों पर पशेमा होते हैं, ना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी अपनी ज़ात का बुत सबसे बड़ा है और इसे गिराना सबसे अहम है। खुश नसीब है वो शख्स जो अपनी कोताहियां देख सके, और अगर कोई उसको उसकी कोताहियों के बारे में बताए तो इसको खुश दिली से कबूल करे। अक्सर लोग अपनी बुराइयों को देख नहीं पाते, और अगर कोई उनकी निशानदेही करे तो इससे नाराज हो जाते हैं, जबकि जो शख्स हमें हमारी कमियां और कोताहियां बताए इसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवार रहा है। अल्लाह से ये दुआ करें कि वो हमें अपने आप पर काबू रखने की सलाहियत अता कर दे। जो शख्स खुद पर काबू नहीं रख पाता वो अल्लाह के फजल से महरूम रहता है। जिस शख्स को तमीज़ ना हो वो न सिर्फ अपने आप के साथ ज़्यादती करता है बल्कि पूरी दुनिया में भी आग लगा देता है।
یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ دنیا میں کیا چیز برداشت کرنا سب سے مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ کا غصہ برداشت کرنا سب سے مشکل ترین ہے، جس سے دوزخ بھی کانپتی ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے غصے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے غصے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ نماز چرواہا ہے جو بھیڑیوں یعنی برائیوں اور بے حیائی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بیماری ہر انسان کی روح میں ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو تمہیں آتی ہیں، یہ تمہاری کسی غلطی کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے تمہیں اپنی غلطی یاد ہو کہ نہیں۔ افسوس، بہت سی خطائیں جو تم لوگوں میں دیکھتے ہو در حقیقت خود تمہارا اصل ہیں جو دوسروں میں نظر آتا ہے۔ 100 لوگوں کو لان تان کر کے تم خود کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تم اپنی برائی صاف دیکھ نہیں پاتے، ورنہ تم خود سے دل و جان سے نفرت کرنے لگتے۔ اچھے آدمی کا ہر عمل ہی اچھا ہے، اس کی کوتاہیاں بھی فائدے میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا اور اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو عمال کرتے ہیں وہ عمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا۔ یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مثنوی شریف دل کی جنت ہے جس میں جھرنے اور شاخیں ہیں، ان میں ایک جھرنا ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ کتاب بہترین مقام ہے اور بہترین آرام گاہ ہے، جہاں نیک لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور آزاد لوگ خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ یہ کتاب دلوں کے لیے شفا اور دکھوں کو مٹانے والی ہے، اور قرآن کی تفسیر ہے، اور انعامات کی کثرت کا سبب اور بدمزاجی کی صفائی کرنے کا ذریعہ ہے۔